مفتی محمد تقی عثمانی کا اصلاحی خطاب، حالات کی بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دینے کی تلقین۔ تفصیلات کے مطابق جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ کی ایک مسجد میں گزشتہ رات شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا اہم اصلاحی خطاب ہوا، جسے سننے کے لیے دور دراز علاقوں سے ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ شرکاء کی بڑی تعداد کے باعث مسجد مکمل طور پر بھر گئی اور ہزاروں افراد کے مجمع میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہ رہی۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنے خطاب میں امت کی اصلاح اور تعلق الہی کو مضبوط بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات کا شکوہ کرنے کے بجائے ہر شخص کو اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ معاشرے کی اصلاح کا آغاز فرد کی اصلاح سے ہوتا ہے۔ انہوں نے موجودہ دور میں اصلاح نفس کا ایک نہایت آسان اور مؤثر طریقہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہر مسلمان روزانہ صبح سویرے بیدار ہو کر صرف 2 منٹ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ وہ اسے پورا دن اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رات سونے سے پہلے دوبارہ 2 منٹ دعا کرتے ہوئے دن بھر کی کوتاہیوں پر استغفار اور مغفرت طلب کرے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ اگر اس معمول پر مسلسل 40 دن عمل کیا جائے تو انسان اپنی زندگی میں نمایاں روحانی اور عملی تبدیلی محسوس کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مختصر مگر نہایت مفید نسخہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور کتب سے مستفاد ہے۔ انہوں نے حاضرین کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل بظاہر بہت معمولی معلوم ہوتا ہے مگر اس کے فوائد بہت عظیم ہیں، لہذا ہر شخص تھوڑی سی ہمت اور پابندی کے ساتھ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ مولانا فضل الرحمن کی زیر صدارت جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ اور صوبائی امراء کا مشترکہ اجلاس، اہم فیصلے منظور۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی زیر صدارت مرکزی مجلس عاملہ اور 4 صوبوں کے امراء کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں تنظیمی، سیاسی اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں طویل مشاورت کے بعد متعدد اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس عمومی کا 2 روزہ دستوری اجلاس 19 اور 20 ستمبر 2026 کو منعقد ہوگا، جس میں ملک بھر سے منتخب اراکین شرکت کریں گے اور اہم تنظیمی و قومی امور پر فیصلے کیے جائیں گے۔ اجلاس نے ملک کے 4 صوبوں میں ورکرز کنونشن منعقد کرنے کی منظوری بھی دی، جن سے مولانا فضل الرحمن سمیت مرکزی اور صوبائی قائدین خطاب کریں گے۔ ان کنونشنز کا مقصد کارکنوں کو متحرک کرنا، تنظیمی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانا اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام پنجاب کے زیر اہتمام ستمبر، اکتوبر اور نومبر 2026 کے دوران صوبے کے مختلف علاقوں میں بڑے عوامی اجتماعات منعقد کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ترجمان جمعیت علماء اسلام کے مطابق ان اجتماعات سے مولانا فضل الرحمن کے علاوہ مرکزی اور صوبائی قائدین بھی خطاب کریں گے۔ اجلاس میں مرکزی مجلس عاملہ نے قصور میں منعقد ہونے والی عظیم الشان تحفظ مدارس دینیہ و عوامی حقوق کانفرنس میں مولانا فضل الرحمن کی تقریر اور پیش کیے گئے بیانیے کی مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان اسلم غوری کے مطابق اجلاس کے شرکاء نے اس موقف کو جماعت کی اجتماعی پالیسی قرار دیتے ہوئے اس کی بھرپور تائید کی۔ اجلاس کے دوران مارچ 2027 میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کی سرپرستی میں صوبہ سندھ کی جمعیت کے زیر اہتمام سکھر میں منعقد ہونے والی امن عالم کانفرنس کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ شرکاء نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے تمام متعلقہ تنظیمی ذمہ داران کو ضروری ہدایات جاری کی ہیں۔